السلام علیکم۔ الحمدللہ ابھی تک ہم 15 پارے مکمل کر چکے ہیں۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم نے اس رمضان میں قرآن کا ایک لائیو سیشن چلایا ہے کہ ہم اپنی زبان میں ایک بار قرآن کو سمجھ لیں کہ اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے، اور اسی سیریز میں ہم الحمدللہ 15 پارے مکمل کر چکے ہیں، اور آج 16واں پارہ ہم انشاءاللہ تعالی شروع کریں گے۔ اس سے پہلے میں آپ سے چاہتا ہوں کہ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے حالات بہت برے ہو رہے ہیں۔ ٹونک میں بھی آج آکسیجن سپلائی ختم ہو گئی اور لوگوں کو ڈسچارج کر دیا گیا بنا صحیح علاج کے، اور ان سے کہا گیا کہ یا تو آپ اپنا انتظام کر لیں یا آپ لوگ جا سکتے ہیں، اپنے اپنے گھر جا سکتے ہیں یا جو بھی ہے۔ تو لوگوں کے پاس انتظام نہیں تھا۔ اللہ ان سب کو شفا دے، اللہ پریشانیوں سے ان کو دور رکھے، اللہ ان سب کو بچائے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ آج ہم 16واں پارہ پڑھیں گے، اور 16ویں پارے میں آپ کو بتا دوں کہ 15ویں پارے میں جو ہم نے شروع کیا تھا، سورہ کہف ہم پڑھ رہے تھے، جس میں جو غار والوں کا قصہ تھا وہ ہم نے مکمل کر لیا تھا، اور خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ تھا، جو معاملہ تھا، وہ چل رہا تھا۔ تو اس میں ابھی تک یہ ہوا تھا کہ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں ابھی تک یہ ہوا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے پاس جا کے انہوں نے کہا تھا کہ آپ مجھے اپنے ساتھ رکھ لیجئے اور میں آپ سے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا تھا کہ تم میرے ساتھ رہ کے صبر نہیں کر پاؤ گے اور مجھ سے سوالات کرنے لگو گے، تو اور ان چیزوں پہ صبر بھی کیسے کر سکو گے جن کا تمہیں علم ہی نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اس کنڈیشن پہ ہاں کیا تھا کہ میں آپ سے کوئی سوال نہیں کروں گا جب تک آپ مجھے نہیں بتائیں گے۔ لیکن پہلے موسیٰ علیہ السلام جب خضر علیہ السلام نے ایک کشتی کو توڑا، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو خضر علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم صبر نہیں کر پاؤ گے۔ تو انہوں نے کہا اچھا پہلی بار ہے، میری غلطی معاف کر دیجئے۔ اس کے بعد دوبارہ جب خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو مار دیا، تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان سے سوال کیا کہ آپ نے یہ کیا کیا، آپ نے اس بچے کو کیوں مار دیا؟ تو پھر خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ تم برداشت نہیں کر پاؤ گے، تم صبر نہیں کر پاؤ گے۔ تو یہاں تک آ کے اپن رکے تھے، اب ہم آگے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے دوبارہ سوال کرا، تو خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے، کہ مطلب تم میرے ساتھ سوال کرنے لگو گے اور تمہیں صبر نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں اس کے بعد پھر کوئی بات پوچھوں یعنی اعتراض کروں تو مجھے آپ اپنے ساتھ نہ رکھیے گا کہ آپ میری طرف سے عذر قبول کرنے میں انتہا کو پہنچ گئے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب اگر میں کوئی سوال پوچھوں، اس بار اور معاف کر دیجئے، لیکن اب اگر میں کوئی سوال پوچھوں تو پھر آپ میرے ساتھ جو چاہے وہ فیصلہ کر لیجئے گا، کیونکہ مطلب میری طرف سے پھر آپ انتہا کو پہنچ جائیں گے، اس بار مجھے معاف کر دیجئے۔ تو پھر خضر علیہ السلام نے ان کی دوسری بار اپنے بات سے صبر، وہ جو کانٹریکٹ ہوا تھا اس کو توڑنا بھی قبول کر لیا۔ پھر دونوں چلے، یہاں تک کہ ایک گاؤں والے کے پاس پہنچے اور ان سے کھانا طلب کیا۔ انہوں نے ان کی مہمانی کرنے سے انکار کیا۔ پھر انہوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی جو جھک کر گرنے والی تھی، تو خضر نے اس کو سیدھا کر دیا۔ موسیٰ نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو ان سے اس کا معاوضہ لیتے تاکہ کھانے کا کام چلتا۔ تو پھر کیا ہوا کہ خضر علیہ السلام ایک گاؤں میں پہنچے اور وہاں پر کچھ لوگ تھے، ان سے انہوں نے کہا کہ بھائی ہمیں کچھ، خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی ہمیں کچھ کھانے کو دے دیجئے، تو یا کھانے کی طلب کری، کھانا مانگا، تو ان لوگوں نے منع کر دیا کہ نہیں ہمارے پاس کوئی کھانا وانا نہیں ہے۔ اس سے آگے بڑھے تو وہیں پر ایک دیوار تھی جو بالکل گرنے جیسی شکستہ حالت میں ہو رہی تھی۔ تو خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس دیوار کو ٹھیک کر کے بالکل صحیح سالم کر کے ٹھیک کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے ان سے کھانا مانگا تھا، انہوں نے آپ کو کھانا تو دیا نہیں، تو اگر آپ چاہتے تو اس محنت کے بدلے ہم ان سے کھانا لے سکتے تھے، کھانے کا ہم ان سے معاوضہ مانگ لیتے تاکہ کھانا ہمارا کام چلتا، محنت کی مزدوری مانگ لیتے۔ خضر نے کہا کہ اب مجھ میں اور تم میں الگاؤ ہے، اب تم میرے سے الگ ہو گئے، اب تم مجھ سے بار بار، تم نے 3 بار کنٹینیو سوال کر لیا، اب تم میں اور میرے میں بالکل الگاؤ ہے، ہم دونوں الگ ہو گئے۔ کہ وہ جو کشتی تھی، ہاں
خضر نے کہا کہ اب مجھ میں اور تم میں الگاؤ ہے، مگر جن باتوں پر تم صبر نہ کر سکے میں ان کا تمہیں بھید بتا دیتا ہوں۔ اب خضر علیہ السلام نے کہا کہ جو باتیں تم سے برداشت نہیں ہوئی کہ تم نے پوچھ لیں، میں ان میں جو وجہ تھی وہ بتا دیتا ہوں کہ وہ جو کشتی تھی غریب لوگوں کی تھی، جو دریا میں محنت کر کے یعنی کشتیاں چلا کر گزارا کرتے تھے، اور ان کے سامنے کی طرف ایک بادشاہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا۔ تو میں نے چاہا کہ اسے عیبدار کر دوں تاکہ اسے غصب نہ کر سکے، اور وہ جو لڑکا تھا، اب موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ میں نے وہ کشتی جو تھی اسے توڑا تھا، اس لیے توڑا تھا کہ ان کے وہاں پر ایک بادشاہ تھا جو کشتیوں کو ضبط کر رہا تھا، تو میں نے اس کشتی کو توڑ دیا، تو جو بادشاہ کے ملازم آئے اسے ضبط کرنے، وہ اس کشتی کو ٹوٹا ہوا دیکھ کر چلے جائیں گے، وہ اسے ضبط نہیں کریں گے۔ اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ وہ جو لڑکا تھا اس کے ماں باپ دونوں مومن تھے، ہمیں ڈر ہوا کہ وہ بڑا ہو کر بد کردار ہوگا، کہیں ان کو سرکشی سے کفر میں نہ پھنسا دے، تو ہم نے چاہا کہ ان کا پروردگار اس کی جگہ ان کو اور اولاد عطا فرمائے جو پاک مزاجی میں بہتر ہو اور محبت میں زیادہ قریب ہو۔ اور تو اب دوسری بات بتائی کہ میں نے اس بچے کو جو قتل کیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ علم ہوا، انہیں وہ ہوا کہ یہ بڑا ہو کر ان ماں باپ کو بھی کفر میں پھنسا دے گا، اس لیے انہوں نے اس کو قتل کر دیا کہ اللہ انہیں دوسری اولاد دے اور وہ کفر سے بچیں۔ اور تیسری بات انہوں نے بتائی کہ وہ جو دیوار تھی وہ 2 یتیم لڑکوں کی تھی جو شہر میں رہتے تھے، اس کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا، اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، تو تمہارے پروردگار نے چاہا کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائیں پھر ان کا خزانہ انہیں حاصل ہو۔ یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی ہے، اور یہ کام میں نے اپنی طرف سے نہیں کیے، یہ ان باتوں کی حقیقت ہے جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ جو دیوار انہوں نے ٹھیک سیدھی کری تھی اس کے لیے خضر علیہ السلام نے بتایا کہ اس دیوار کے نیچے ان 2 یتیم بچے تھے، ان کا خزانہ دفن تھا، اگر وہ دیوار گر جاتی لوگ اس کو دیکھ لیتے یا انہیں ابھی مل جاتا، تو اللہ کا حکم بہتر یہ تھا کہ وہ جوانی کو پہنچ جائیں اور پھر وہ خزانہ انہیں نصیب ہو، حاصل ہو، اس لیے ہم نے یہ تینوں کام کیے تھے۔ تو یہ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تھا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ میں اس کا کسی قدر حال پڑھ کر سناتا ہوں۔ اب ذوالقرنین کا قصہ آیا، ہم نے اس کو زمین میں بڑی دسترس پہنچ دی تھی اور وہ ہر طرح کا سامان عطا کیا تھا، تو اس نے سفر کا سامان کیا، یہاں تک کہ جب سورج کے ڈوب جانے کی جگہ پہنچا تو اسے ایسا پایا کہ کیچڑ کی ندی میں ڈوب رہا ہے، اور اس ندی کے پاس ایک قوم دیکھی۔ ہم نے کہا ذوالقرنین تم ان کو چاہے تکلیف دو چاہے ان کے بارے میں بھلائی اختیار کرو، تم دونوں باتوں کی تم کو قدرت ہے۔ ذوالقرنین نے کہا کہ جو کفر و بدکرداری سے ظلم کرے گا اسے ہم عذاب دیں گے، اور جب وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا جائے گا تو وہ بھی انہیں برا عذاب دے گا، اور جو ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے بہت اچھا بدلہ ہے، اور ہم اپنے مال میں اس پر کسی طرح کی سختی نہیں کریں گے، بلکہ اس سے نرم بات کہیں گے۔ پھر اس نے ایک اور سامان سفر کیا اور یہاں تک کہ سورج کے نکلنے کی جگہ پر جا پہنچا، تو دیکھا کہ وہ ایسے لوگوں پر نکلتا ہے جن کے لیے ہم نے سورج کی طرف سے کوئی اوٹ نہیں بنائی تھی۔ حقیقت یوں تھی کہ اور جو کچھ ان کے پاس تھا ہم کو سب کی خبر تھی۔ پھر اس نے ایک اور سامان کیا، یہاں تک کہ 2 دیواروں کے درمیان پہنچا، تو دیکھا کہ ان کے اس طرف کچھ لوگ ہیں کہ بات کو سمجھ نہیں سکتے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ذوالقرنین یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد کرتے رہتے ہیں، بھلا ہم آپ کے لیے خرچ کا انتظام کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھینچ دیں۔ ذوالقرنین نے کہا کہ خرچ کی جو قدرت اللہ نے مجھے بخشی ہے وہ بہت اچھا ہے، تم مجھے بازو کی طاقت سے مدد دو، میں تمہارے اور ان کے درمیان مضبوط اوٹ بنا دوں گا۔ اب وہ ایک جگہ پہنچے جہاں پر یہ چیزیں سائنٹیفکلی یا تو پروو ہو چکی ہیں یا پروو ہو جائیں گی۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے دنیا میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ 2 دیواروں کے درمیان جب ذوالقرنین پہنچے تو ان سے ایک قوم نے کہا کہ یہ یاجوج اور ماجوج کی جو قوم ہے یہ ہم پر بہت ظلم کرتی ہے اور بہت خطرناک قوم ہے، وہ ہم پر بہت ظلم کرتی ہے، تو ہم آپ کو آپ کی محنتانہ دے دیں گے، ہمیں ان سے چھٹکارا دلا دیجئے، ایک دیوار بنا دیجئے۔ تو انہوں نے کہا مجھے تم سے محنتانہ نہیں چاہیے، مجھے اس کے لیے جو اللہ نے دیا ہے وہ بہت ہے، تم تو میری بازو کی طاقت سے مطلب مین پاور سے مدد کر دو اور میں تمہارے دیے ایک مضبوط بیچ میں دیوار اوٹ بنا دوں گا۔
تم لوہے کے بڑے بڑے تختے لاؤ، چنانچہ کام جاری کر دیا گیا یہاں تک کہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیان کا حصہ برابر کر دیا اور کہا کہ اب اسے دھونکو، یہاں تک کہ جب اس کو دھونک دھونک کر آگ کر دیا تو کہا کہ اب میرے پاس تانبا لاؤ اور اس کو پگھلا کر اس پر ڈال دوں۔ مطلب انہوں نے کیا کیا کہ دو پہاڑوں کے بیچ کی جگہ میں لوہا بھر دیا۔ ابھی اس دنیا میں وہ جگہ ہے، آج نہیں تو کل سائنٹسٹ کو یا اور جو دوسرے لوگ ہیں انہیں مل جائے گی، ابھی اس دنیا میں وہ جگہ ہے۔ انہوں نے کیا کہا کہ دو پہاڑوں کے بیچ میں لوہا لائے اور لوہے کو دھوکا، لوہے کو اتنا دھوکا کہ وہ آگ کی طرح ہو گیا۔ اس کے بعد دونوں پہاڑوں کے بیچ کی جگہ، جیسے ہم ڈیم بناتے ہیں، دونوں پہاڑوں کے بیچ کی جگہ کو لوہے سے بھر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب تانبا لاؤ، تو اور بہت سارا تانبا منگایا گیا اور انہوں نے اس تانبے کو پگھلا کے اس لوہے کے اوپر ڈال دیا، مطلب لوہے، آئرن اور کوپر کی ایک دیوار بنا دی۔ پھر ان میں یہ طاقت نہ رہی کہ اس پر چڑھ سکیں اور نہ یہ طاقت رہی کہ اس میں نقب لگا سکیں۔ پھر جو وہ قوم تھی جو انہیں پریشان کرتی تھی، اس میں یہ طاقت نہیں رہی کہ اس چڑھ کے اس دیوار کو پار کر سکیں یا اس میں چھید کر کے پرلی طرف آ سکیں۔ بولا کہ یہ میرے پروردگار کی مہربانی ہے، جب میرے پروردگار کا وعدہ آ پہنچے گا تو اس کو ڈھا کر ہموار کر دے گا، اور پروردگار کا وعدہ اور پروردگار کا وعدہ سچا ہے، اور اس دن ہم ان کو چھوڑ دیں گے کہ زمین پر پھیل کر ایک دوسرے میں گھس جائیں، اور سور پھونکا جائے گا تو ہم سب کو جمع کر لیں گے۔ اب جب قیامت نزدیک ہوگی، قیامت کا وقت ہوگا، اللہ کا جو حکم ہے وہ آ جائے گا پرلے کا، تو وہ قوم جو ہے وہ اس دیوار کو گرا کے اور دنیا کی طرف آ جائے گی اور یہاں پہ برا حال ہو جائے گا، ایک دوسرے میں گھس جائیں گے تو ہم سب کو جمع کر لیں گے۔ اور اس دن جہنم کو اللہ کے نہ ماننے والوں کے سامنے لایا جائے گا، نرک کو، دوزخ کو، جو اللہ کو اور آخرت کے دن کو اور واپس زندہ ہونے کو نہیں مانتے، ان کے سامنے نرک کو لایا جائے گا۔ جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھیں اور سننے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ کیا اللہ کے نہ ماننے والے یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ ہمارے بندوں کو ہمارے سوا اپنا کارساز بنائیں گے؟ مطلب اللہ کے جو نہ ماننے والے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ تم بندوں کو یہ کوشش کرو گے یا دوسری چیزوں کو یہ کوشش کرو گے کہ وہ تمہارے کام کریں گے تو ہم خفا نہیں ہوں گے، تو اللہ برا نہیں مانے گا، اللہ کو برا نہیں لگے گا، اللہ خفا نہیں ہوگا۔ ہم نے ایسے اللہ کے نہ ماننے والوں کے لیے جہنم کی مہمانی تیار کر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان کے لیے جہنم تیار ہے۔ کہہ دو کہ ہم تمہیں بتائیں کہ جو اعمالوں کے لحاظ سے بڑے نقصان میں ہیں وہ لوگ جن کی کوششیں دنیا کی زندگی میں برباد ہو گئیں اور وہ سمجھے ہوئے ہیں کہ اچھے کام کر رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں اور اس کے سامنے جانے سے انکار کیا تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے، اور ہم قیامت کے دن ان کے لیے کچھ بھی وزن قائم نہیں کریں گے۔ یہ ان کی سزا ہے، یعنی جہنم، اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو، ہماری آیتوں اور ہمارے پیغمبروں کی ہنسی اڑائی۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے جنت کے باغ میں مہمانی ہوگی، ہم نے ہمیشہ ان کی باتوں کے ہمیشہ ان میں رہیں گے اور وہاں سے مکان بدلنا نہ چاہیں گے۔ کہہ دو کہ اگر سمندر میرے پروردگار کی باتوں کے لکھنے کے لیے سیاہی ہو جائے، اگر یہ جو سمندر ہے یہ سیاہی بن جائے، اور تو اس سے پہلے کہ میرے پروردگار کی باتیں پوری ہوں سمندر ختم ہو جائیں، اگرچہ جو ہم ویسا ہی اور اس کی مدد کو لائیں، اللہ اور سمندر لے آئے پھر بھی اللہ کی باتیں ختم ہوں گی، اس سے پہلے سمندر کی سیاہی ختم ہو جائے گی لیکن اللہ کی باتیں پوری نہیں ہوں گی۔ کہہ دو کہ میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں، البتہ میری طرف وحی آتی ہے۔ اب جو لوگ اللہ کے نبی کو انسانوں سے علاوہ مانتے ہیں اور یا فرشتہ یا کچھ ایسا مانتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ کہہ دو، اے محمد کہہ دو کہ میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں، البتہ میرے میں اور تم میں فرق یہ ہے کہ میرے پاس وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود وہی ایک معبود ہے۔ تو جو شخص اپنے پروردگار سے ملنے کی امید رکھے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے۔ یہ الحمدللہ سورہ کہف کمپلیٹ ہو گئی۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ سورہ کہف تین قصوں پہ ہے اور جمعے کے دن اس کو پڑھنے کی فضیلت ہے۔ اب سورہ مریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
قاف ہا یا عین صاد، یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی کا بیان ہے جو اس نے اپنے بندے زکریہ پر کی تھی جب انہوں نے اپنے پروردگار کو دبی آواز سے پکارا اور کہا کہ اے میرے پروردگار، میری ہڈیاں بڑھاپے کی وجہ سے کمزور ہو گئی ہیں اور سر شعلہ مارنے لگا ہے، اور اے میرے پروردگار، میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا، اور میں اپنے بعد اپنے بھائی بندوں سے ڈرتا ہوں کہ میری بیوی بانجھ ہے، تو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما جو میری اور یعقوب کی اولاد کی میراث کا مالک ہو، اور اے میرے پروردگار، اس کو خوش اتوار اچھے طور طریقے والا بنانا۔ اے زکریہ، ہم تم کو ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے، اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی شخص پیدا ہی نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ پروردگار، میرے یہاں لڑکا کس طرح پیدا ہوگا کہ جس حال میں میری بیوی ہے وہ بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ گیا ہوں؟ حکم ہوا کہ اسی طرح ہوگا۔ تمہارے پروردگار نے فرمایا کہ مجھے یہ آسان ہے، اور میں پہلے تم کو بھی پیدا کر چکا ہوں اور جب تم کچھ چیز نہ تھے۔ کہا کہ پروردگار، میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرمایا۔ نشانی یہ ہے کہ تم صحیح و سالم ہو کر 3 رات دن لوگوں سے بات نہ کر سکو گے، مطلب جب ایسی وقت آئے گا تو تم 3 رات 3 دن تک لوگوں سے بات نہیں کر پاؤ گے۔ پھر وہ عبادت کے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے تو ان سے اشارے سے کہا کہ وہ صبح و شام اللہ کو یاد کرتے رہو۔ اے یحییٰ، ہماری کتاب کو زور سے پکڑے رہو، اور ہم نے ان کو لڑکپن ہی میں حکم دانائی عطا فرمائی تھی اور اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی دی تھی، اور وہ پرہیزگار تھے، ہاں، اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے اور سرکش اور نافرمان نہیں تھے، اور جس دن پیدا ہوئے اور جس دن وفات پائیں گے اور جس دن زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے ان پر سلام اور رحمت ہے۔ اور کتاب قرآن میں مریم کا بھی ذکر کرو، جب وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر پورب کی طرف چلی گئیں تو انہوں نے اس کی طرف سے پردہ کر لیا انہوں نے ان کی طرف سے پردہ کر لیا۔ اس وقت ہم نے ان کی طرف اپنا فرشتہ بھیجا تو وہ ان کے سامنے ٹھیک آدمی کی شکل بن گیا۔ مریم بولی کہ اگر تم پرہیزگار ہو تو میں تم سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں تو تمہارے پروردگار کا بھیجا ہوا یعنی فرشتہ ہوں، اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں پاکیزہ لڑکا بخشوں۔ مریم نے کہا کہ میرے یہاں لڑکا کیسے ہوگا؟ مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں اور میں بدکردار بھی نہیں۔ فرشتے نے کہا کہ یوں ہی ہوگا، تمہارے پروردگار نے فرمایا کہ یہ مجھے آسان ہے اور میں اسے اسی طریقے پر پیدا کروں گا تاکہ اس کو لوگوں کے لیے اپنی طرف سے نشانی اور رحمت و مہربانی کا ذریعہ بناؤں، اور یہ کام مقرر ہو چکا ہے۔ تو وہ اس بچے کے ساتھ حاملہ ہو گئیں اور اسے لے کر ایک دور جگہ چلی گئیں۔ پھر درد سے بچہ پیدا ہونے کے وقت کی جو تکلیف ہوتی ہے ان کو کھجور کے تنے کی طرف لے آیا۔ وہ ایک تکلیف میں کھجور کے تنے کی طرف لے گئیں، کہنے لگیں کہ کاش میں اس سے پہلے مر چکتی اور بھولی بسری ہو گئی ہوتی۔ اس وقت ان کے نیچے کی طرف سے فرشتے نے ان کو آواز دی کہ غمناک نہ ہو، تمہارے پروردگار نے تمہارے نیچے ایک چشمہ پیدا کر دیا ہے، اور کھجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ہلاؤ، تم پر تازہ کھجوریں جھڑ پڑیں گی، تو کھاؤ اور پیو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ اگر تم کسی آدمی کو دیکھو تو کہنا کہ میں نے اللہ کے لیے روزے کی منت مانی، تو آج میں کسی آدمی سے ہرگز بات نہیں کروں گی۔ پھر اس بچے کو اٹھا کر اپنی قوم کے لوگوں کے پاس لے آئیں۔ وہ کہنے لگے کہ مریم، یہ تو نے برا کام کیا۔ اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ بری عادتوں والا تھا اور نہ تیری ماں ہی بدکار تھی۔ تو مریم نے اس لڑکے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ بولے کہ ہم اس سے کی گود کا بچہ ہے، کس طرح بات کریں؟ اب جب انہوں نے بی بی مریم کے اوپر بدکرداری کے الزام لگائے کہ تم یہ اولاد لے کے کہاں سے آ گئی، تمہارے تو ماں باپ بھی ایسے نہیں تھے، تو انہوں نے کہا اس بچے سے بات کر لو۔ یہ کرشمہ تھا، یہ ان کی پاکی ثابت کرنے کے لیے اللہ نے ان کے اوپر احسان کیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو کرشمہ دیا تھا۔ تو انہوں نے کہا یہ گود کا بچہ ہے، اس سے ہم کس طرح، تو وہ بولے کہ ہم اس سے کہ گود کا بچہ ہے کس طرح بات کریں گے، گود کے بچے سے کیا بات کریں گے؟ بچے نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے، اور میں جہاں ہوں اور جس حال میں ہوں مجھے برکت والا بنایا ہے، اور جب تک زندہ ہوں مجھ کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور مجھے اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنایا ہے، اور سرکش و بدبخت نہیں بنایا۔ اور جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا، مجھ پر سلام و رحمت ہے۔ اب دیکھیے اللہ کا کتنا بڑا کرشمہ کہ
ایک پیدا ہوا بچہ یوں گود میں بچہ، اور وہ آدمیوں سے آدمیوں کی ایسے ہی باتیں کر رہا ہے، ایسی باتیں وہ بچہ کہہ رہا ہے جو ابھی آپ نے سنی۔ تو یہ مریم کے بیٹے عیسیٰ ہیں، اور یہ سچی بات ہے جس میں لوگ شک کرتے ہیں۔ اللہ کی شان نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ پاک ہے۔ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو یہی کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے، اور بے شک اللہ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے، تو اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر کتاب والوں کے فرقوں نے آپس میں اختلاف کیا، سو جو لوگ اللہ کے نہ ماننے والے ہوئے ہیں ان کو بڑے دن کا یعنی قیامت کے دن حاضر ہونے سے خرابی ہے۔ وہ جس دن ہمارے سامنے آئیں گے کیسے سننے والے اور کیسے دیکھنے والے ہوں گے، مگر ظالم آج کھلی گمراہی میں ہیں۔ اور ان کو حسرت و افسوس کے دن سے ڈرا دو جب بات فیصلہ کر دی جائے گی، اور افسوس وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ایمان نہیں لاتے۔ ہم بھی زمین کے اور جو لوگ اس پر بستے ہیں ان کے وارث ہیں، اور ہماری ہی طرف ہم ہی زمین کے اور جو لوگ اس پہ بستے ہیں اس کے وارث ہیں، اور ہماری ہی طرف ان کا لوٹنا ہوگا۔ اور کتاب میں ابراہیم کو یاد کرو، بے شک وہ نہایت سچے پیغمبر تھے۔ جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا آپ ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہو جو نہ سنیں اور نہ دیکھیں اور نہ آپ کے کچھ کام آ سکیں، ابا مجھے ایسا علم ہے جو آپ کو نہیں ملا، تو میرے ساتھ ہو جائیے، میں آپ کو سیدھی راہ پر چلا دوں گا۔ ابا شیطان کی پوجا نہ کیجیے، بے شک شیطان اللہ کا نافرمان ہے۔ ابا مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کو اللہ کا عذاب آ پکڑے تو آپ کے شیطان کے ساتھی نہ ہو جائیں۔ اس نے کہا کہ ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے برگشتہ ہے؟ تو انہیں نہیں مانتا، اگر تو باز نہ آئے گا تو میں تجھے سنسار کروں گا اور تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جا۔ اب انہوں نے کہا کہ اگر تو ان بتوں کو، میرے معبودوں کو جن کو میں پوچھتا ہوں، ان کو نہیں مانے گا اور یہی باتیں کرتا رہے گا تو میں پتھر مار مار کے تجھے مروا دوں گا، مطلب سنسار کر دوں گا تیرا، اور یہاں سے الگ ہو جا، یہاں سے دور ہو جا، مجھ سے دور ہو جا۔ عمران نے سلام علیکم کہا اور کہا کہ میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا، بے شک وہ مجھ پر نہایت مہربان ہے۔ اب ایک بیٹے نے اپنے باپ کو، کیونکہ وہ ایمان تو نہیں چھوڑ سکتے تھے، تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا اور وہاں سے چلے گئے اور کہا کہ میں اپنے پروردگار سے آپ کے لیے بخشش مانگوں گا، بے شک وہ مجھ پر نہایت مہربان ہے، اور میں آپ لوگوں سے اور جن کو آپ اللہ کے سوا پکارتے ہو ان سے کنارہ کرتا ہوں، اور اپنے پروردگار ہی کو پکاروں گا۔ امید ہے کہ اپنے پروردگار کو پکار کر محروم نہیں رہوں گا۔ اور جب ابراہیم ان لوگوں سے اور جن کی وہ اللہ کے سوا پوجا کیا کرتے تھے الگ ہو گئے تو ہم نے ان کو اسحاق اور اسحاق کو یعقوب بخشے اور سب کو پیغمبر بنایا، اور ان کو اپنی رحمت سے بہت سی چیزیں عنایت کی اور ان کا بہتر ذکر بلند کیا۔ اور کتاب میں موسیٰ کا بھی ذکر کرو، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے اور بھیجے ہوئے رسول پیغمبر تھے، اور ہم نے طور کی داہنی طرف پکارا اور باتیں کرنے کے لیے نزدیک بلایا، اور اپنی مہربانی سے ان کو ان کا بھائی ہارون پیغمبر عطا کیا۔ اور کتاب میں اسماعیل کا بھی ذکر کرو، وہ وعدے کے سچے اور ہمارے بھیجے ہوئے نبی تھے، اور اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم کرتے تھے، اور اپنے پروردگار کے ہاں پسندیدہ و برگزیدہ تھے۔ اور کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کرو، وہ بھی نہایت سچے نبی تھے، اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے اپنے پیغمبروں میں سے فضل کیا، یعنی آدم کی اولاد میں سے اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا، اور ابراہیم اور یعقوب کی اولاد میں سے اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی اور چن لیا۔ جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی تھیں تو سجدے میں گر پڑتے تھے اور روتے رہتے تھے۔ پھر ان کے بعد کچھ نہ خلف ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو چھوڑ دیا، گویا اسے کھو دیا اور نفس کی خواہشوں کے پیچھے لگ گئے۔ بہت جلد ان کو گمراہی کی سزا ملے گی۔ ہاں، جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیے تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے اور ان کا کچھ نقصان نہ کیا جائے گا، یعنی ہمیشہ کی بہشت میں جس کا اللہ نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے، اور جو ان کی آنکھوں میں چھپا ہوا ہے، بے شک اس کا وعدہ نیکوں کے سامنے آنے والا ہے۔ وہ اس میں سلام کے سوا کوئی بیہودہ کلام نہ سنیں گے، اور ان کے لیے صبح و شام کھانا تیار ہوگا۔ یہ جنت ہے جس کا ہم اپنے بندوں میں سے ایسے شخص کو مالک بنائیں گے جو پرہیزگار ہوگا۔ یہ بات ہم بہت زیادہ سنتے ہیں۔ ایک چیز سمجھیے، قرآن ایک پرسکرپشن ہے۔ اب پرہیزگار ہونا کیا ہوتا ہے؟
قرآن جو پرسکرپشن ہے اس کے لیے اللہ کہتا ہے کہ یہ جو پرسکرپشن ہے، جیسے ڈاکٹر آپ کو پرسکرپشن لکھ کے دیتا ہے اور اس کے ساتھ بتاتا ہے آپ کو یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا اور یہ کھانا ہے، آپ کو ٹھنڈا نہیں پینا، آپ کو کھٹا نہیں کھانا اور آپ کو مچھلی کھانا ہے، یہ ڈاکٹر آپ کو لکھ کے دے دیتا ہے۔ اب ایسے ہی قرآن میں بھی ایک پرسکرپشن ہے کہ آپ کو یہ نہیں کرنا اور یہ کرنا ہے، تو جو نہیں کرنا اس سے پرہیزگاری، یہی بات ہے کہ جو اللہ نے منع کیا ہے اس سے آپ کو دور رہنا ہے، اور جو اس نے کہا ہے وہ آپ کو کرنا ہے۔ اور فرشتوں نے پیغمبر کو جواب دیا کہ ہم تمہارے پروردگار کے حکم کے سوا اتر نہیں سکتے، جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ پیچھے ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب اسی کا ہے، اور تمہارا پروردگار بھولنے والا نہیں، یعنی آسمان اور زمین اور جو ان دونوں کے درمیان ہیں سب کا پروردگار ہے، تو اسی کی عبادت کرو اور اس کی عبادت پر ثابت قدم رہو۔ بھلا تم کوئی اس کا حکم ہم نام جانتے ہو؟ بھلا ایسا کوئی ہے جو تم اس کے جیسا، اس کے نام جیسا جانتے ہو؟ اور اللہ کے نہ ماننے والا انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟ کیا ایسا انسان یاد نہیں کرتا کہ ہم نے اس کو پہلے بھی تو پیدا کیا تھا اور وہ کچھ بھی چیز نہ تھا؟ ابھی تو پھر چلو تمہاری ہڈیاں ہیں، تمہارا گوشت ہے، تمہاری آئیڈینٹی ہے، تمہارا دماغ ہے اور تمہارے دانت ہیں، ایسی چیزیں ہیں جو ختم ہی نہیں ہوتی، اور ہو بھی جائیں تو کیا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کیا ہم نے تمہیں پہلے پیدا نہیں کیا تھا جب تو تمہارا وجود ہی نہیں تھا؟ تو مشکل کام وہ ہے یا یہ ہے؟ تو جب اللہ نے وہی کر دیا تو یہ اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ تمہارے پروردگار کی قسم ہم ان کو جمع کریں گے اور شیطانوں کو بھی جمع کریں گے، پھر ان سب کو جہنم کے گرد حاضر کریں گے اور وہ گھٹنوں پر گرے ہوئے ہوں گے۔ پھر ہر جماعت میں سے ہم ایسے لوگوں کو کھینچ نکالیں گے جو اللہ سے سخت سرکشی کرتے تھے، اور ہم ان لوگوں کو خوب جانتے ہیں جو ان میں داخل ہونے کے زیادہ لائق ہیں، اور تم میں کوئی شخص نہیں مگر اسے اس پر گزرنا ہوگا، یہ تمہارے پروردگار پر ضروری اور مقرر ہے۔ پھر ہم پرہیزگاروں کو نجات دیں گے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل پڑا ہوا چھوڑ دیں گے۔ اور جب ان لوگوں کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو جو اللہ کے نہ ماننے والے ہیں وہ مومنوں سے کہتے ہیں کہ دونوں فریق میں سے مکان کس کے اچھے اور مجلسوں میں سے کس کی بہتر، اور ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتیں ہلاک کر دی ہیں۔ جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو اللہ کے نہ ماننے والے ہیں وہ مومنوں سے کہتے ہیں کہ دونوں فریق میں سے مکان کس کے اچھے اور مجلسوں میں سے مجلسیں کس کی بہتر، اور ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتیں ہلاک کر دیں۔ وہ لوگ ان میں ٹھاٹ اور دکھاوے میں کہیں اچھے تھے، مطلب آج جو آپ کا ٹھاٹ اور دکھاوا ہے اس سے بہت بڑے بڑے اونچے لوگوں کو اللہ پہلے ہلاک کر چکا ہے۔ کہ دو کہ جو شخص گمراہی میں پڑا ہوا ہے اللہ اس کو دھیرے دھیرے مہلت دیے جاتا ہے، یہاں تک کہ جب اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، خواہ عذاب اور خواہ قیامت، تو اس وقت جان لیں گے کہ مکان کس کا برا ہے اور لشکر کس کا کمزور ہے۔ اور جو لوگ ہدایت پائے ہوئے ہیں اللہ ان کا وعدہ ہدایت دیتا ہے، اللہ ان کو زیادہ ہدایت دیتا ہے، اور نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں وہ تمہارے پروردگار کے بدلے کے لحاظ سے خوب اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہیں۔ بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیتوں سے کفر کیا اور کہنے لگا کہ اگر میں نئے سرے سے زندہ ہوا بھی تو یہی مال اور اولاد مجھے وہاں ملے گا؟ کیا اس نے غیب کی خبر پالی ہے یا اللہ کے یہاں سے عہد لے لیا ہے؟ ہرگز نہیں، یہ جو کچھ کہتا ہے ہم اس کو لکھتے جاتے ہیں اور دھیرے دھیرے عذاب بڑھاتے جاتے ہیں، اور جو چیزیں یہ بتاتا ہے ان کے ہم وارث ہوں گے، اور یہ اکیلا ہمارے سامنے آئے گا۔ اور ان لوگوں سے اللہ کے سوا اور معبود بنا لی، اور ان لوگوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں تاکہ ان کے لیے عزت و مدد کی وجہ ہو۔ ہرگز نہیں، وہ جھوٹے معبود ان کی پوجا سے انکار کریں گے اور ان کے دشمن وہ مخالف ہوں گے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیطان کو اللہ کے نہ ماننے والوں پر چھوڑ رکھا ہے کہ وہ ان کو ابھارتے رہتے ہیں؟ تو تم ان پر عذاب کے لیے جلدی نہ کرو، اور ہم تو ان کے لیے دن گن رہے ہیں۔ جس دن ہم پرہیزگاروں کو اللہ کے سامنے مہمانوں کے طور پر جمع کریں گے اور گنہگاروں کو دوزخ کی طرف پیاسے ہانک لے جائیں گے تو لوگ کسی کی سفارش کا اختیار نہ رکھیں گے مگر جس نے اللہ سے اقرار لیا ہو اور کہتے ہیں کہ اللہ بیٹا رکھتا ہے، ایسا کہنے والوں یہ تو تم بری بات زبان پر لاتے ہو۔ قریب ہے کہ اس جھوٹ گڑنے سے آسمان پھٹ پڑے اور زمین پھٹ جائے اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر پڑے۔
کہ انہوں نے اللہ کے لیے بیٹا تجویز کیا، اور اللہ کو مناسب نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے۔ تمام شخص جو آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اللہ ہی کے روبرو بندے ہو کر آئیں گے۔ اس نے ان سب کو اپنے علم سے گھیر رکھا اور ایک ایک کو گن رکھا ہے، اور سب قیامت کے دن اس کے سامنے اکیلے اکیلے حاضر ہوں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اللہ ان کی محبت مخلوقات کے دل میں پیدا کر دے گا۔ اے پیغمبر، ہم نے یہ قرآن تمہاری زبان میں آسان نازل کیا ہے تاکہ تم اس سے پرہیزگاروں کو خوشخبری پہنچا دو اور جھگڑالوؤں کو ڈر سنا دو۔ اور ہم نے اس سے پہلے بہت سے گروہوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ بھلا تم ان میں کسی کو دیکھتے ہو یا کہیں ان کی بھنک سنتے ہو؟ الحمدللہ سورہ مریم مکمل ہو گئی۔ سورہ طٰہٰ، اب سورہ طٰہٰ پڑھیں گے ہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ، اے محمد، ہم نے تم پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، بلکہ اس شخص کو نصیحت دینے کے لیے نازل کیا ہے جو ڈر رکھتا ہے۔ یہ اس ذات کا اتارا ہوا ہے جس نے زمین اور اونچے اونچے آسمان بنائے، یہی اللہ رحمان جس نے عرش پر قرار پکڑا، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے بیچ میں ہے اور جو کچھ زمین کی مٹی کے نیچے ہے، سب اسی کا ہے۔ اور اگر تم پکار کر بات کہو تو وہ تو چھپے بھید اور چھپی بات تک کو جانتا ہے۔ وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سب نام اچھے ہیں۔ کیا تمہیں موسیٰ کے حال کی خبر ملی ہے جب انہوں نے آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، میں وہاں جاتا ہوں، شاید میں اس میں سے تمہارے پاس انگارے لاؤں یا آگ کی جگہ کا راستہ معلوم کر سکوں۔ جب وہ وہاں پہنچے تو آواز آئی کہ موسیٰ، میں تمہارا پروردگار ہوں تو اپنی جوتیاں اتار دو، تم یہاں پاک میدان یعنی طویٰ میں ہو اور میں نے تم کو چن لیا ہے، تو جو حکم دیا جائے اسے سنو۔ بے شک میں وہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری عبادت کیا کرو اور میری یاد کے لیے نماز پڑھا کرو۔ قیامت یقیناً آنے والی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس وقت کو پوشیدہ رکھوں تاکہ ہر شخص جو کوشش کرے اس کا بدلہ پائے۔ تو جو شخص اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے، کہیں تم کو اس کے یقین سے روک نہ دے تو اس شکل میں تم ہلاک ہو جاؤ۔ اور موسیٰ، یہ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ میری لاٹھی ہے، اس پر میں سہارا لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھڑاتا ہوں، اور اس سے میرے اور بھی کئی فائدے ہیں۔ فرمایا کہ موسیٰ اسے ڈال دو، تو انہوں نے اس کو ڈال دیا اور وہ یکایک سانپ بن کر دوڑنے لگا۔ اللہ نے کہا کہ اسے پکڑ لو اور ڈرنا مت، ہم اس کو ابھی اسی پہلی حالت پر لوٹا دیں گے۔ اور اپنا ہاتھ اپنی بغل سے لگا لو اور وہ کسی عیب و بیماری کے بغیر سفید چمکتا دمکتا نکلے گا۔ یہ دوسری نشانی ہے تاکہ تمہیں اپنی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ تم فرعون کے پاس جاؤ اور وہ سرکش ہو رہا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر ایک جو چیز آئی، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے ایک روشنی میں سے ایک آگ میں سے بات کی تھی۔ تو یہ جو مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مذہب میں ایسا ہے کہ آگ جلائی جاتی ہے، اس کے بعد پوجا کی جاتی ہے، آگ کا بہت امپورٹنٹ رول ہے۔ تو اصل میں ہوا کیا کہ لوگوں تک یہ بات تو پہنچی، لوگ اس بات پہ تو رہے کہ ہاں ان کے سب کانشیس مائنڈ میں یا ان تک جو ٹیچنگ پہنچی ہے وہ کہیں نہ کہیں یہی ہے کہ اوپر والا جو ہے اس نے آگ سے بات کری تھی، اور یہ بات سچ بھی ہے۔ لیکن آگ جو تھی وہ صرف موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کا، اللہ کا ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ تو وہ لوگ آج تک اس سسٹم پہ ہیں، وہ لوگ آگ کو اس لیے امپورٹنس دیتے ہیں، انہیں بتایا نہیں گیا، لیکن قرآن بتا رہا ہے کہ تم غلط چیز کو پوج رہے ہو۔ تم آگ کو تو امپورٹنس دے رہے ہو، لیکن جو مین ہے، جس نے بات کی، جو واقعی میں رب ہے، آگ تو ایک بلانے کا ذریعہ تھی۔ آپ اس ذات کو بھول گئے اور آگ کو آپ نے پکڑ لیا۔ تو ہمیں اس ذات کی طرف جانا چاہیے، آگ کو پوجنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ تم فرعون کے پاس جانا ہوگا، وہ بہت زیادہ سرکش ہو رہا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا کہا موسیٰ علیہ السلام نے؟ کہا اے میرے رب، اس کام کے لیے میرا سینہ کھول دے، میرا کام آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کو، گٹھان کو کھول دے تاکہ میری بات وہ سمجھ لیں۔ اب دیکھیے یہ بات وہ ہے جو آپ کو اور مجھے ہر ٹائم اپنے ہر انٹرویو سے، اس کو میں سمجھانا چاہوں گا آپ کو
کہ یہ چیز وہ ہے کہ آپ کہیں انٹرویو دینے جائیں تو آپ کو یہ بات بولنا چاہیے. عربی میں یہ دعا آپ نے خوب سنی ہوگی، عربی میں یہ بات آپ نے خوب سنی ہوگی، لیکن آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ یہ بات ہے. جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس جا رہے تھے تو آپ سوچئے کہ کتنا بالکل نفسا نفسی کا ماحول ہوگا کہ وہ ایسا ظالم بادشاہ جو لوگوں سے پیرامڈ بنوا رہا ہے، ہلاک کر رہا ہے، لڑکوں کو مار رہا ہے، لڑکیوں کو زندہ چھوڑ رہا ہے، برسوں سے ایک قوم کو غلام بنا رکھا ہے، اس کے پاس جا کے انہیں یہ کہنا تھا کہ تم خدا نہیں ہو، خدا وہ ہے، اس کی عبادت کرو، یہ کہنا تھا. زندگی اور موت کا معاملہ، اتنا خطرناک معاملہ. ہم انٹرویو دینے جاتے ہیں تو وہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ تو زندگی اور موت کا معاملہ تھا. یہ تو ایسا معاملہ تھا کہ مطلب آپ کی زندگی کا سب سے امپورٹنٹ معاملہ. تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا دعا دی؟ یہ دعا عربی میں جب آپ سنتے ہیں تو یہ ہوتی ہے ربی شرح لی صدری. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ ہے اے میرے پروردگار میرا سینہ کھول دے، مجھے میرا سینہ کھول دے، مجھے علم دے اور میرا کام آسان کر دے، یہ جس کام کے لیے میں جا رہا ہوں اسے آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے، میری زبان کی گٹھان کو کھول دے، میں باتیں آسانی سے کہوں، میں آسانی سے مطلب کوئی روک نہیں رہے، کوئی گٹھان نہیں رہے میری زبان میں، تاکہ وہ میری بات سمجھ لیں. ربی شرح لی صدری کا ترجمہ یہ ہے. اور میرے گھر والوں میں سے ایک کو میرا وزیر یعنی مددگار مقرر فرما، یعنی میرے بھائی ہارون کو، اس سے میری طاقت کو مضبوط کر اور اسے میرے کام کا شریک کر، تاکہ ہم تیری بہت سی تسبیح کریں اور تجھے زیادہ سے زیادہ یاد کریں. تو ہم کو ہر حال میں دیکھ رہا ہے. فرمایا موسیٰ تمہاری دعا قبول کی گئی. اللہ نے پھر یہ دعا قبول کی. اور ہم نے تم پر ایک بار اور بھی احسان کیا تھا جب ہم نے تمہاری ماں کو الہام کیا تھا جو تمہیں بتایا جاتا ہے، وہ یہ تھا کہ اسے یعنی موسیٰ کو صندوق میں رکھو، پھر اس صندوق کو دریا میں ڈال دو تو دریا اس کو کنارے پر ڈال دے گا اور میرا اور اس کا دشمن اسے اٹھا لے گا. اور موسیٰ میں نے تم پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی اس لیے کہ تم پر مہربانی کی جائے اور اس لیے کہ تم میرے سامنے پرورش پاؤ. جب تمہاری بہن فرعون کے یہاں گئی اور کہنے لگی کہ میں تمہیں ایسا شخص بتاؤں جو اس کو پالے، تو اس طریقے سے ہم نے تم کو تمہاری ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ رنج نہ کریں. اور تم نے ایک شخص کو مار ڈالا تو ہم نے تم کو غم سے مخلصی دی اور ہم نے تمہاری کئی بار آزمائش کی. پھر تم کئی سال مدین والوں میں ٹھہرے رہے. پھر اے موسیٰ تم رسالت کی قابلیت کے اندازے پر آ پہنچے اور میں نے تم کو اپنے کام کے لیے بنایا ہے. تو تم اور تمہارا بھائی دونوں ہماری نشانیوں کو لے کر جاؤ اور میری یاد میں سستی نہ کرنا. دونوں فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو رہا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کیا ہے؟ دیکھیے اللہ نے جتنے بھی نبی بھیجے ہیں اصل میں ہر دھرم میں کہیں نہ کہیں گھوم کے وہ نبیوں کے ہی معاملات آ جاتے ہیں جنہیں انہوں نے اللہ کے برابر مان لیا. یہ جو معاملہ ہے یہ ہم نے دوسری مائتھولوجیز میں بھی دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کے فارچون ٹیلرز نے یہ بتا دیا تھا، بھوشیہ وقتاؤں نے یہ بتا دیا تھا کہ ایک لڑکا اب جو بچہ پیدا ہوگا وہ آپ کی سلطنت کو ختم کر دے گا. تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اللہ نے ذہن میں ڈالا تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں رکھ کے اور پانی میں بہا دیا. وہ صندوق جا کے اور فرعون کے ہی اس میں وہاں پر پہنچ گیا تو فرعون کی بیوی نے ان کو دیکھ لیا. فرعون کی بیوی نے انہیں اٹھوا لیا اور کہا کہ یہ تو اتنا پیارا بچہ ہے اور ایسا ہے انہوں نے اس کو پالنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو رکھ لیا. تو فرعون نے اب موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے فرعون کے گھر میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پرورش دلوائی. تو جو اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اسے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ بچہ کون ہے. اتنا لا علم اللہ اوپر والا جو آپ کو بناتا ہے وہ اتنا لا علم نہیں ہو سکتا. اب اللہ نے ان کی ماں پہ بھی رحمت کری. جب ان کو دودھ پلانے کی بات آئی تو موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پی رہے تھے. تو پھر ان کی بہن وہاں کام کرتی تھی، انہوں نے کہا میں ایک عورت کو جانتی ہوں وہ آپ کی مدد کر دیں گی. تو موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کا ذمہ ان کی ماں کے پاس ہی آ گیا واپس. دونوں کہنے لگے، دونوں فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو رہا ہے، اور اس سے نرمی سے بات کرنا، شاید وہ غور کرے یا ڈر جائے. دونوں کہنے لگے
ہمارے پروردگار ہمیں ڈر ہے کہ وہ ہم پر ظلم کرنے لگے یا زیادہ سرکش ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا کہ ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں اور سنتا اور دیکھتا ہوں۔ اچھا تو اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم آپ کے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں، تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دے دیجیے اور انہیں عذاب نہ کیجیے۔ ہم آپ کے پاس آپ کے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں، اور جو ہدایت کی بات مانے اس کو سلامتی ہو۔ ہماری طرف یہ وحی آئی ہے کہ جو جھٹلائے اور منہ پھیرے اس کے لیے عذاب تیار ہے۔ غرض موسیٰ اور ہارون فرعون کے پاس گئے۔ اس نے کہا کہ موسیٰ تمہارا پروردگار کون ہے؟ کہا کہ ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی شکل و صورت بخشی، پھر راہ دکھائی۔ تو کہا تو پہلی جماعتوں کا کیا حال ہوا؟ کہا کہ ان کا علم میرے پروردگار کو ہے جو کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ میرے پروردگار نہ چوکتا ہے نہ بھولتا ہے۔ تو وہی تو ہے جس نے تم لوگوں کے لیے زمین کو فرش بنایا، اور اس نے تمہارے لیے راستے جاری کیے اور آسمان سے پانی برسایا، اور اس میں قسم قسم کی رویدگیاں پیڑ پودے پیدا کیے کہ اللہ بھی کی خود بھی کھاؤ اور اپنے چارپائیوں کو بھی چراؤ۔ بے شک ان باتوں میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اس زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور اسی میں تمہیں لوٹائیں گے اور اسی سے دوسری بار نکالیں گے۔ اور ہم نے فرعون کو اپنی سب نشانیاں دکھائیں، مگر وہ جھٹلاتا اور انکار ہی کرتا رہا۔ کہنے لگا کہ موسیٰ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ اپنے جادو کے زور سے ہمیں ہمارے ملک سے نکال دو؟ تو ہم بھی تمہارے مقابلے میں ایسا ہی جادو لائیں گے، تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وقت مقرر کر لو کہ نہ تو ہم اس کے خلاف کریں اور نہ تم۔ یہ مقابلہ ایک ہموار میدان میں ہوگا۔ اور موسیٰ نے کہا کہ آپ کے لیے زینت کے دن کا وعدہ ہے۔ تو موسیٰ نے کہا کہ آپ کے لیے زینت کے دن کا وعدہ ہے، اور یہ کہ لوگ اس دن چاشت کے وقت اکٹھے ہو جائیں گے۔ تو فرعون لوٹ گیا اور اپنے سامان جمع کر کے پھر آیا۔ موسیٰ نے جادوگروں سے کہا کہ تمہاری کمبختی اللہ پر جھوٹ نہ گڑو کہ وہ تمہیں عذاب سے فنا کر دے گا، اور جس نے جھوٹ گڑا وہ نامراد رہا۔ تو وہ آپس میں اپنے معاملے میں جھگڑنے اور چپکے کاناپھوسی کرنے لگے۔ کہنے لگے کہ یہ دونوں جادوگر ہیں، چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دیں اور تمہارے شائستہ مذہب کو نابود کر دیں۔ تو تم جادو کا سامان اکٹھا کر لو اور پھر قطار باندھ کر آؤ۔ آج جو غالب رہا وہی کامیاب ہوا۔ بولے کہ موسیٰ یا تو تم اپنی چیز ڈالو یا ہم اپنی چیز پہلے ڈالتے ہیں۔ موسیٰ نے کہا نہیں، تم ہی ڈالو۔ جب انہوں نے چیزیں ڈالیں تو یکایک ان کی رسیاں اور لاٹھیاں موسیٰ کے خیال میں ایسی آنے لگیں کہ وہ میدان میں ادھر ادھر دوڑ رہی ہیں۔ اس وقت موسیٰ نے اپنے دل میں خوف معلوم کیا۔ ہم نے کہا خوف نہ کرو، بے شک تم ہی غالب ہو، اور جو چیز یعنی لاٹھی تمہارے داہنے ہاتھ میں ہے اسے ڈال دو کہ وہ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے اس کو نگل جائے گی۔ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے یہ تو جادوگروں کے ہتھ کنڈے ہیں، اور جادوگر جہاں جائیں کامیابی نہیں پائے گا۔ غرض یہ کہ ہوا یوں ہی۔ تو جادوگر سجدے میں گر پڑے، کہنے لگے کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر ایمان لائے۔ اب جب جادوگروں نے دیکھ لیا کہ اتنی بڑی چیز نہیں ہو سکتی، یہ جادو نہیں ہے، تو ان کے سمجھ میں آتے ہی انہوں نے اکڑ نہیں لگائی، وہ فوراً اس میں گر گئے، سجدے میں گر گئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر ایمان لائے۔ فرعون بولا کہ اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں تم اس پر ایمان کیسے لے آئے؟ بے شک یہ وہ تمہارا بڑا استاد ہے، مطلب موسیٰ تمہارا ہی استاد ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے۔ سو میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مختلف طرف سے کٹوا دوں گا، ایک الگ الگ طرف سے ہاتھ اور پاؤں کٹوا دوں گا، اور کھجور کے تنے پر سولی چڑھوا دوں گا۔ اس وقت تم کو معلوم ہوگا کہ ہم میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر تک رہنے والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو دلیلیں ہمارے پاس آ گئی ہیں ان پر اور جس نے ہم کو پیدا کیا ہے اس پر ہم آپ کو ہرگز ترجیح نہیں دیں گے۔ تو آپ کو جو حکم دینا ہو دے دیجئے، اور آپ جو حکم دے سکتے ہیں وہ صرف اسی دنیا کی زندگی میں دے سکتے ہیں۔ ہم اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، اور اس سے بھی جو آپ نے ہم سے زبردستی جادو کرایا، اور اللہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ جو شخص اپنے پروردگار کے پاس گنہگار ہو کر آئے گا تو اس کے لیے جہنم ہے جس میں نہ مرے گا نہ جیے گا۔ اب جہنم ایسی کیفیت ہوگی کہ وہاں آپ کو نہ موت ہی آئے گی اور نہ آپ جی ہی پائیں گے سکون سے۔ اور جو اس کے روبرو ایماندار ہو کر آئے گا اور عمل بھی نیک کیے ہوں گے تو ایسے لوگوں کے لیے اونچے اونچے درجے ہیں، یعنی ہمیشہ رہنے کے باغ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ یہ اس شخص کا بدلہ ہے جو پاک ہوا۔ اور ہم نے موسیٰ کی طرف وہی بھیجی کہ ہمارے بندوں کو راتوں رات نکال لے جاؤ، پھر ان کے لیے دریا میں لاٹھی مار کر خشک راستہ بنا دو، پھر
تم کو نہ تو فرعون کے آب پکڑنے کا ڈر ہوگا اور نہ ڈوبنے کا ڈر۔ پھر فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کا پیچھا کیا تو دریا کی موجوں نے ان پر چڑھ کر انہیں ڈھانک لیا یعنی ڈبو دیا، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا اور سیدھے راستے پر نہ ڈالا۔ اے یعقوب کی اولاد، ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی اور تورات دینے کے لیے تم سے طور پہاڑ کی داہنی طرف مقرر کی اور تم پر من و سلوہ نازل کیا۔ من و سلوہ، من اور سلوہ کھانا ہوا کرتا تھا جو اللہ اوپر سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے نہ اتارتا تھا، اور حکم دیا کہ جو کچھ پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو دی ہیں ان کو کھاؤ اور اس میں حد سے نہ نکلنا، ورنہ تم پر میرا عذاب نازل ہوگا، اور جس پر میرا عذاب نازل ہوا وہ ہلاک ہو گیا۔ اور جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے پھر سیدھے راستے چلے، اس کو میں بخش دینے والا ہوں۔ اور اے موسیٰ، تم نے اپنی قوم سے آگے چلے آنے میں کیوں جلدی کی؟ کہا وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں، اور اے میرے پروردگار، میں نے تیری طرف آنے کی جلدی اس لیے کی کہ تو خوش ہو۔ فرمائے کہ ہم نے تمہاری قوم کو تمہارے بعد آزمائش میں ڈال دیا اور سامری نے ان کو بہکا دیا۔ اور موسیٰ غصے اور غم کی حالت میں اپنی قوم کے پاس واپس آئے اور کہنے لگے کہ اے قوم، کیا تمہارے پروردگار نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا میری جدائی کی مدت تمہیں لمبی معلوم ہوئی؟ کیا تم نے یہ چاہا کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے غضب نازل ہو، اور اس لیے کہ تم نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا؟ وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے اختیار سے تم سے وعدہ خلاف نہیں کیا، بلکہ ہم لوگوں کے زیوروں کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھے۔ پھر ہم نے اس کو آگ میں ڈال دیا، اور اسی طرح سامری نے ڈال دیا تو اس نے ان کے لیے ایک بچھڑا بنا دیا، یعنی اس کا قالب جس کی آواز گائے کی سی تھی۔ تو لوگ کہنے لگے کہ یہ تمہارا معبود ہے اور یہی موسیٰ کا معبود ہے، مگر وہ بھول گئے ہیں۔ کیا وہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیتا اور نہ ان کے نقصان اور نفع کا کچھ اختیار رکھتا ہے؟ اب یہ گائے بھینسوں کو، گائے بیلوں کو، بچڑوں کو پوجنے کا رواج موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے آ رہا ہے۔ آج کل جو آپ دیکھتے ہیں ان میں دو چیزیں بہت زیادہ ملتی ہوئی دکھ رہی ہیں۔ ایک تو آگ کو پوجنے کا، آگ کو جہاں پر پوجا ہو، جہاں بھگوان سے بات ہو وہاں آگ رکھنے کا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے آگ سے بات کی تھی۔ اور دوسرا، انہی کی قوم نے بچھڑا بنایا تھا، بچھڑے کو پوجنا شروع کیا تھا۔ اور ہارون نے ان سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ لوگوں، اس سے صرف تمہاری آزمائش کی گئی ہے اور تمہارا پروردگار تو اللہ ہے، تو میری پیروی کرو اور میرا کہا مانو۔ وہ کہنے لگے کہ جب تک موسیٰ ہمارے پاس واپس نہ آئے ہم تو اس کی پوجا پر قائم رہیں گے۔ پھر موسیٰ نے ہارون سے کہا کہ ہارون، جب تم نے ان کو دیکھا تھا کہ گمراہ ہو گئے ہیں تو تم کو کس چیز نے روکا؟ یعنی اس بات سے کہ تم میرے پیچھے چلے آؤ، بھلا تم نے میرے حکم کے خلاف کیوں کیا؟ کہنے لگے کہ بھائی، میری داڑھی اور سر کے بالوں کو نہ پکڑیے، تو میں اس سے ڈرا کہ آپ یہ نہ کہیں کہ تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی اور میری بات کو دھیان میں نہ رکھا۔ پھر سامری سے کہنے لگے کہ سامری، تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے ایسی چیز دیکھی جو اوروں نے نہیں دیکھی، تو میں نے فرشتے کے پیروں کے نشان سے مٹی کی ایک مٹھی بھر لی، پھر اس کو بچڑے کے قالب میں ڈال دیا، اور مجھے میرے جی نے اس کام کو بہت اچھا بتایا۔ موسیٰ نے کہا، جا، تجھ کو دنیا کی زندگی میں یہ سزا ہے کہ کہتا رہے کہ مجھ کو ہاتھ نہ لگانا، اور تیرے لیے ایک اور وعدہ ہے، یعنی عذاب کا، جو تجھ سے ٹل نہ سکے گا۔ اور جس دن معبود کی پوجا پر تو قائم بے متفق تھا اس کو دیکھ، اور جس معبود کی پوجا پر، جس بچھڑے کی پوجا پر تو قائم تھا اس کو دیکھ، ہم اسے جلا دیں گے، پھر اس کی راکھ کو اڑا کر دریا میں بکھیر دیں گے۔ تمہارا معبود اللہ ہی ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے۔ اس طرح پر ہم تم سے وہ حالات بیان کرتے ہیں جو گزر چکے ہیں، اور ہم نے تمہیں چیز پہ اس طرح ہم پر تم سے معبود نہیں دیکھیں، جلا دیں گے، اس کے نہیں جس کی ہوگا معبود نہیں، اس کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے۔ اس طرح پر ہم تم سے اس کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، اس طرح پر ہم
تم سے وہ حالات بیان کرتے ہیں جو گزر چکے ہیں، اور ہم نے تمہیں اپنے مال سے نصیحت کی کتاب عطا فرمائی۔ جو شخص اس سے منہ پھیرے گا وہ قیامت کے دن گناہ کا بوجھ اٹھائے گا۔ ایسے لوگ ہمیشہ اس عذاب میں پڑے رہیں گے، اور یہ بوجھ قیامت کے دن ان کے لیے برا ہوگا۔ جس دن سور پھونکا جائے گا اور ہم گنہگاروں کو اکٹھا کریں گے اور ان کی آنکھیں نیلی نیلی ہوں گی، تو وہ آپس میں دھیرے دھیرے کہیں گے کہ تم دنیا میں صرف 10 ہی دن رہے ہو۔ جو باتیں یہ کریں گے ہم خوب جانتے ہیں۔ اس وقت ان میں سب سے اچھی راہ والا یعنی عقل اور ہوش رکھنے والا کہے گا، نہیں بلکہ صرف ایک ہی دن ٹھہرے ہو۔ اور تم سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کہہ دو کہ اللہ ان کو اڑا کر بکھیر دے گا اور زمین کو ہموار میدان چھوڑے گا۔ اب جو سب سے عقل مند انسان ہوگا، جب اس سے بھی پوچھا جائے گا تو وہ یہ کہے گا کہ تم دنیا میں صرف ایک دن یا اس سے بھی کم رہے ہو، جس میں تم نہ ٹیڑھ پستی دیکھو گے اور نہ ٹیلا اور بلندی۔ اس دن لوگ ایک پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے اور اس کی پیروی سے قطرہ نہ سکو گے، اور اللہ کے سامنے آوازیں پست ہو جائیں گی تو تم دھیمی آواز کے سوا کچھ نہ سنو گے۔ اس دن کسی کی سفارش کچھ فائدہ نہ دے گی مگر اس شخص کی جسے اللہ اجازت دے اور اس کی بات کو پسند فرمائے۔ جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے وہ اس کو جانتا ہے، اور وہ اپنے علم سے اللہ کے علم پر احاطہ نہیں کر سکتا۔ اور اس زندہ و قائم کے سامنے منہ نیچے ہو جائیں گے، اور جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا وہ نامراد رہا، اور جو نیک کام کرے گا اور مومن بھی ہوگا تو اس کو نہ ظلم کا ڈر ہوگا اور نہ نقصان ہوگا۔ اور ہم نے اس کو اسی طرح کا عربی قرآن نازل کیا اور اس میں طرح طرح کے ڈراوے بیان کر دیے ہیں تاکہ لوگ پرہیزگار بنیں یا اللہ ان کے لیے نصیحت پیدا کر دے۔ تو اللہ جو سچا بادشاہ ہے اور عالی قدر ہے، اور قرآن کی وحی جو تمہاری طرف بھیجی جاتی ہے اس کے پورا ہونے سے پہلے قرآن کے پڑھنے کے لیے جلدی نہ کیا کرو، اور دعا کرو کہ میرے پروردگار مجھے اور زیادہ علم دے۔ اور ہم نے پہلے آدم سے وعدہ لیا تھا کہ اگر وہ اسے بھول گئے، اور ہم نے پہلے آدم سے وعدہ لیا تھا مگر وہ اسے بھول گئے، اور ہم نے ان میں صبر و ثبات نہ دیکھا۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو سب کے سب سجدے میں گر پڑے مگر ابلیس نے انکار کیا۔ ہم نے فرمایا کہ آدم یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، تو یہ کہیں تم دونوں کو بہشت سے جنت سے نکلوا نہ دے، پھر تم تکلیف میں پڑ جاؤ۔ یہاں تم کو یہ آرام ہے کہ نہ بھوکے رہو نہ ننگے، اور یہ کہ نہ پیاسے رہو نہ دھوپ کھاؤ۔ تو شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہا کہ آدم، بھلا میں تم کو ایسا پیڑ بتاؤں جو ہمیشہ کی زندگی کا پھل دے اور ایسی بادشاہت کی کبھی نہ ختم ہو؟ تو دونوں نے اس پیڑ کا پھل کھا لیا تو ان پر ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں، اور وہ اپنے بدنوں پر جنت کے پتے چپکانے لگے، اور آدم نے اپنے پروردگار کے حکم کے خلاف کیا تو وہ اپنی منزل سے بہرا ہو گئے۔ پھر ان کے پروردگار نے ان کو نوازا تو ان پر مہربانی سے توجہ فرمائی اور سیدھی راہ بتائی۔ فرمایا کہ تم دونوں یہاں سے نیچے اتر جاؤ، تم میں کچھ کے دشمن ہوں گے، پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے تو جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ تکلیف میں پڑے گا، اور جو میری نصیحت سے منہ پھیرے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، اور قیامت کو ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا کہ میرے پروردگار تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ میں تو دیکھتا بھالتا تھا۔ اللہ فرمائے گا کہ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، تیرے پاس ہماری آیتیں آئیں تو تو نے ان کو بھلا دیا، اسی طرح آج ہم تجھ کو بھلا دیں گے۔ اور جو شخص حد سے نکل جائے اور اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان نہ لائے، ہم اس کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، اور آخرت کا عذاب بہت سخت اور بہت دیر رہنے والا ہے۔ کیا یہ بات ان لوگوں کے لیے ہدایت کی وجہ نہ بنی کہ ہم ان سے پہلے بہت سے فرقوں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کے رہنے کی جگہوں میں یہ چلتے پھرتے ہیں؟ عقل والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور اگر ایک بات تمہارے پروردگار کی طرف سے پہلے ہی سے نہ ہوتی اور اعمال کے بدلے کے لیے ایک میعاد مقرر نہ ہو چکی ہوتی تو عذاب کا آنا ضروری ہو جاتا۔ پس جو کچھ یہ بکواس کرتے ہیں ان پر صبر کرو، اور سورج کے نکلنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے اپنے پروردگار کی تسبیح و تمہید کیا کرو، اور رات کی اول گھڑیوں میں بھی اس کی تسبیح کیا کرو، اور دن کے کناروں یعنی دوپہر کے قریب ظہر کے وقت بھی تاکہ تم خوش ہو جاؤ۔ اور کئی طرح کے لوگوں کو جو ہم نے دنیا کی زندگی میں آرام کی چیزوں سے نوازا ہے تاکہ ان کی آزمائش کریں،
کریں ان پر نگاہ نہ کرنا، اور تمہارے پروردگار کی دی ہوئی روزی بہت بہتر اور باقی رہنے والی ہے، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو اور اس پر قائم رہو، ہم تم سے روزی نہیں چاہتے بلکہ تمہیں ہم روزی دیتے ہیں، اور نیک انجام تقوی والوں کا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر اپنے پروردگار کی طرف سے ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے؟ کیا ان کے پاس پہلی کتابوں کی نشانی نہیں آئی؟ اور اگر ہم ان کو پیغمبر کے بھیجنے سے پہلے کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو وہ کہتے کہ ہمارے پروردگار تو نے ہماری طرف کوئی پیغمبر کیوں نہ بھیجا کہ ہم ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے تیرے کلام و احکام کی پیروی کرتے۔ کہہ دو کہ سب اعمال کے نتیجے کے انتظار میں ہیں، سو تم بھی انتظار میں رہو، بہت جلد تم کو معلوم ہو جائے گا کہ دین کے سیدھے راستے پر چلنے والے کون ہیں اور جنت کی طرف راہ پانے والے کون ہیں، ہم یا تم۔ الحمدللہ اللہ کا کرم احسان ہے کہ سورۃ طٰہٰ بھی ہماری مکمل ہو گئی اور ہمارا 16واں پارہ بھی مکمل ہو گیا۔ تو اللہ کا کرم احسان ہے کہ 16 پارے ہمارے مکمل ہو گئے ہیں۔ جس نے بھی یہ 16 پارے کمپلیٹ نہیں دیکھے یا جن کو بعد میں پتہ چلا ہو، وہ میری ٹائم لائن پہ یا میرے چینل پہ یوٹیوب پہ یہ 16 کے 16 پارے الحمدللہ آپ کو اویلیبل ہو جائیں گے۔ ابھی 14 تک اپلوڈڈ ہیں شاید، اور فیس بک پہ یہ 16 کے 16 آپ کو مل جائیں گے۔ تو ہم کم سے کم ایک بار اپنی زندگی میں سمجھ لیں کہ ہمارا اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے، یہ جاننا بے انتہا ضروری ہے۔ اللہ طرح طرح کی مثالیں بیان کر کے بتاتا ہے کہ تمہیں اپنی زندگی میں کرنا کیا ہے۔ دیکھیے، اصل زندگی تو آخرت کی ہے۔ آپ کو صرف تھوڑے سے وقت کی زندگی نے، تھوڑے سے وقت کی چاہتوں نے غفلت میں ڈال رکھا ہے۔ مشکل سے 60-70 سال کی زندگی، جس میں سے 20 سال 20-25 سال لڑکپن میں، جوانی میں اس میں نکل جاتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں ہوتا۔ آخر کے 20 سال جو 15 سال مان لیجئے ایسے بڑھاپے میں نکل جاتے ہیں کہ کوئی کچھ ہوتا ہی نہیں، آپ اپنی موت کا انتظار کرتے ہیں بس کہ ٹھیک ہے یار اب تو جی لی اپنی زندگی۔ تو باقی کے جو 10-20 سال بچتے ہیں صرف اس مشقت کے لیے، صرف اس چیز کے لیے یہ ساری بھسڑ ہے کہ ہم اپنی آخرت کی زندگی کو بالکل بھلا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، ہم نے تمہاری جانوں کو آخرت جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ اب یہ آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ نے جس جان کو جنت کے بدلے بیچ دیا، کیا واقعی میں آپ اس کا حق ادا کر رہے ہیں کیا؟ اب یہ آپ کو دیکھنا ہے۔ آپ کے لیے، آپ کو دنیا میں صرف اس لیے بھیجا گیا ہے کہ آپ جنت کما لیں۔ نہ کوئی گاڑی، نہ بنگلہ، نہ پیسہ، نہ پوسٹ، نہ پاور، کچھ نہیں۔ یہ سب تو آپ کو جنت میں ملیں گی، اور یہاں 10-5 سال اگر کما بھی لیں گے اور وہاں کا نقصان ہو گیا تو وہ افورڈ نہیں کر پائیں گے، وہ بیئر نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے قرآن کو سمجھیے، اپنے بچوں کی پرورش میں قرآن کو لائیے، اپنی زندگی میں قرآن کو لائیے۔ بہت آسان ہے، کچھ راکٹ سائنس نہیں ہے، کوئی اتنا ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں ہے کہ آپ کو بہت مشکل ہو جب جا کے آپ اس چیز کو سمجھیں یا اپنی زندگی میں لا سکیں۔ بہت آسان سی بات ہے، روزمرہ کی زندگی میں آپ قرآن کو لا سکتے ہیں۔ اللہ کا کرم احسان ہے کہ اللہ نے ہم سے 16 پاروں تک کا کام لے لیا۔ انشاءاللہ تعالی اللہ ہم سے پورے 30 پارے مکمل کروائے گا، اللہ نے چاہا تو۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ساتھ دے رہے ہیں، آپ لوگ سپورٹ کر رہے ہیں کہ ہاں اس کام کو کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی ہم جو یہ کام کر رہے ہیں اس سے لوگوں کو فائدہ ہوگا، اللہ اپنے دین کی طرف بلائے گا اور دین کے کام لے گا۔ جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔